بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 102 ہے۔ عظمت قرآن پاک اور قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی فضیلت پر ہمارا موضوع جو ہے وہ چل رہا تھا۔ پچھلے درس کے اندر بھی ہم نے بیان کیا۔ احیاء العلوم کے اندر حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور روایت لے کر آئے عظمت قرآن پاک کی حوالہ سے۔ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر کتنی برکت اور کتنی شان و عظمت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں 3 آدمی ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل جلالہ سیاہ کستوری ٹیلوں پر، ٹیلا ٹبا جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر وہ حضرات ہوں گے 3 لوگ، اور ان 3 میں سے حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کسی ایک پر بھی کوئی حساب و کتاب اور کسی لحاظ سے بھی قیامت کا کوئی خوف خطرہ حساب و کتاب کے حوالے سے ان پر نہ ہوگا، وہ امن کے اندر ہوں گے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کی ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے حصول کے لیے قرآن پاک پڑھا ہوگا، اس کی تلاوت کی ہوگی۔ تو رضائے الہی کی خاطر قرآن پاک پڑھنا، اس کو آگے پڑھانا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو بغیر حساب و کتاب، بغیر کسی خوف و خدشہ کے امن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک پڑھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے تعلق رکھنے والے اس کے خاص بندے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مطلب قرآن جو پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کا اللہ کی ذات کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے خاص بندے ہوا کرتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر شے کو جس طرح زنگ لگ جاتا ہے نا، تو حضور نے فرمایا دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دل کو بھی کیا لگ جاتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ لیکن ہر شے کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ موجود ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب دل کو زنگ لگ جائے تو دل کا جو زنگ ہوگا گناہوں کے ساتھ جو آلودہ ہمارا دل ہو جائے گا، دل کا زنگ دور کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا قرآن پڑھو اور موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، ان سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو گناہوں سے محفوظ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے دل کو پاکیزگی عطا فرمائے گا، ہمارے دل کو طہارت و صفائی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے جس طرح ہم ظاہری طور پر اپنی پاکیزگی کا ایک خاص خیال رکھتے ہیں، جسم کو ہر طرح کی نجاست سے ہم بچاتے ہیں، ہر لحاظ سے ہم کوشش کرتے ہیں، اسی طرح جو مرکز ہے ہمارے اعضاء کا وہ ہمارا دل ہے۔ تو جب دل آلودہ ہو جائے گناہوں کے ساتھ، اس پر نحوست چھا جائے، ہم طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، نماز نہ پڑھنا، قرآن پاک سے دور رہنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، چھوٹے گناہ کرنا، بڑے گناہ کرنا، بد نظری کرنا، یہ طرح طرح کی علامات اور طرح طرح کے گناہ جو ہوتے ہیں، یہ ہمارے دل پہ تھوڑا تھوڑا ان گناہوں کا زنگ لگتا رہتا ہے۔ جہاں پر انسان اپنے چہرے کے گند کو برداشت نہیں کر سکتا، آج تک کبھی کسی کے چہرے کے اوپر کالک لگی ہو، وہ شخص نہیں چاہتا کہ اس گندے منہ کے ساتھ، گندے چہرے کے ساتھ میں لوگوں کی مجلس کے اندر جاؤں۔ وہ کیونکہ وہ شرماتا ہے کہ لوگ میرا چہرہ دیکھ کے کیا کہیں گے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دل جس پر گناہوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اس قلب کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور دل کی صفائی، دل کی پاکیزگی کیسے ممکن ہے؟ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا۔ بس یہ سوچنا کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے فن خان، بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے مالدار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو میں کیا چیز ہوں، مجھ پر بھی موت نے آنا ہے، میں نے بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ موت کو یاد کرنا
اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، قرآن کے ساتھ وفا کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کی ہر آیت جنت کی ایک سیڑھی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہزاروں کے حساب سے جو آیات بینات ہیں ان کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی ہر آیت ایک سیڑھی ہے۔ 6000 سے زائد آیات قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں۔ خوش نصیبی تو ان حضرات کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں جو پورے قرآن کو بڑے شوق و محبت و عقیدت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، قرآن کی ہر آیت کیا ہے جنت کی ایک سیڑھی ہے، اور فرمایا تمہارے گھروں کا چراغ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے مزید آگے ارشاد فرمایا جس نے قرآن مقدس پڑھا اور اس کے دو پہلوؤں کے درمیان نبوت رکھ دی جاتی ہے لیکن اس شخص کی طرف وحی نہیں کی جاتی ہے، اس کا فیض نصیب ہوتا ہے، انوار و تجلیات و برکتیں نصیب ہوتی ہیں لیکن وحی نہیں کی جاتی۔ اللہ، کتنا ثواب ہے اس قرآن کو پڑھنے کا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پھر یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے اپنا تعارف بھی ہمیں کروایا ہوا ہے کہ قرآن خود کہتا ہے میں قرآن مجید ہوں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، جس گھر کے اندر قرآن پاک پڑھا جائے، وہ اہل خانہ پر کشادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں بلائیاں ہوتی ہیں، اس میں بلائیوں کا نزول ہوتا ہے، اس گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر برکتوں کا نزول نہیں ہوتا، وہاں پر فرشتے آتے ہیں، شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس گھر کے اندر قرآن مقدس نہ پڑھا جائے وہ گھر اپنے اہل خانہ پر، اپنے گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، فرشتے وہاں سے نکل جاتے ہیں جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اس گھر کے اندر شیطان اپنا مسکن اور ٹھکانہ بناتا ہے، شیطان اس گھر میں اندر رہتا ہے جہاں پر قرآن مقدس نہیں پڑھا جاتا۔ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں کشادگی ہو، گھر میں برکتوں کا نزول ہو، گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا دخول ہو، چاہتے ہیں کہ شیطان کا ہمارے گھر سے خروج ہو۔ قرآن مقدس کی تلاوت اور قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، یہ سلسلہ اپنے گھروں کے اندر شروع کیجئے۔ خدا کی عزت کی قسم، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ تو بار کے افسوس ہوتا ہے ایسے گھروں کے اندر جہاں پر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بڑے اچھے انتظامات، مخصوص کمرہ جات، برآمدے ہال بنائے جاتے ہیں، دنیاوی ٹیوشن سنٹرز بنائے جاتے ہیں، گھر کے اندر ایک سلسلہ ہوتا ہے بچوں کا پڑھانے کے لحاظ سے، پڑھنے کے لحاظ سے۔ وہاں افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا ہے۔ استاد تو شاگرد کو جو بات کہے یہی بات اس نے ماننی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیوشن سنٹر میں جہاں دنیاوی تعلیمات ہیں وہاں پر اتنا انسان تو کہہ سکتا ہے نا کہ پہلے 5-10 منٹ قرآن خوانی کی جائے گی، قرآن پاک پڑھا جائے گا۔ ہم اپنے اسباق کا آغاز سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ سے کریں گے، یہ بھی تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس لحاظ سے بھی کیا ہے، ترغیب دینی چاہیے تاکہ گھروں کا جو ماحول ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ہمارے گھر معمور ہوں، منور ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کریم جل جلالہ کے انوار و تجلیات اور اس کی قدرت کے مناظر دیکھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کی یا اللہ، جن امور کے ذریعے مقربین تیرا قرب حاصل کرتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا اللہ وہ کیا چیز ہے جس چیز کے ذریعے تیرا قرب حاصل کر لیا جائے؟ تو آواز قدرت آئی، فرمایا اے امام احمد بن حنبل، اللہ فرماتا ہے وہ میری کتاب قرآن مقدس کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت کر کر کے اللہ فرماتا ہے میرا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس قرآن کے پڑھنے سے اس کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لِأَنَّ الْقُرْبَ لَا يَحْصِلُ إِلَّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ، قرب جو ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے حاصل ہوتا ہے،
یہ نہیں کہ بندہ اب کمرے میں بیٹھ جائے، بندہ قرآن مقدس نہ پڑھے اور بندہ یہ تصور و خیال کرے کہ اللہ کی رحمت میرے نیڑے آ جائے گی، اللہ کی رحمت میرے قریب ہو جائے گی۔ فرمایا بندہ یہ تیری بھول ہے۔ فرمایا قرب ہوتا ہے دونوں طرف سے حاصل، یہاں بندے کو بھی کوشش کرنی ہوگی، اس کو چھونا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا، اس کا ادب کرنا ہوگا، اس کی تلاوت کرنی ہوگی۔ جیسے جیسے بندہ قریب اس ذات کے جائے گا تو اللہ کی رحمت بھی ہمارے قریب ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ نہیں کہ بندہ عبادات وغیرہ چھوڑ کے بندہ یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت میرے قریب آ جائے گی، تو ایسا ہرگز معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال دونوں طرف سے یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت قاضی فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے حافظ اور عالم کو چاہیے کہ وہ کسی کے سامنے اپنی حاجت کو پیش نہ کرے، نہ حکمرانوں کے سامنے اور نہ ان سے کم درجہ لوگوں کے سامنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ بلکہ لوگوں کو اس کا حاجت مند ہونا چاہیے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو علم دین حاصل کرتا ہے اس کو حاجت نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہاتھ نہیں کسی سے پھیلانا چاہیے۔ قرآن رب کی کتاب ہے، تو جب رب کی کتاب کی بندہ تلاوت کر رہا ہے تو اس کا یقین اس ذات پہ ہونا چاہیے کہ میری تمام ضروریات اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے غیب کے خزانوں سے پوری کرے گا۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حکمرانوں کے پاس جائیں یا لوگوں کے پاس جا کر اپنی حاجات رکھیں، بلکہ کہا گیا ہے کہ حکمران، بادشاہ اور لوگ چل چل کے حافظ قرآن، قاری قرآن اور علماء دین کے پاس اپنی حاجات لے کر آئیں کہ یہ ہماری حاجت ہے، اس حاجت کو حل کیجئے، اس میں جو مسائل و پریشانیاں ان کو حل کیجئے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کیا یہ بھی فرمایا کہ قرآن پاک کا حافظ و عامل اور عالم اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے۔ ان لوگوں قرآن پاک پڑھنے والا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کے حرام سمجھنے والا، ایسا بہترین جو عامل ہو، عمل کرنے والا ہو، اس کے ہاتھ میں اسلام کا کیا ہوتا ہے؟ جھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ پھر حافظ قرآن، قرآن پاک جو پڑھنے والے ہیں، ان کو یہ جو دنیا کے مشاغل ہیں، دنیا کی جو مصروفیات ہیں، جو دنیا کے غیر شرعی حرکات ہیں، اس کے اندر اس حافظ قرآن، اس قرآن پڑھنے والوں کو مشغول و مصروف نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن جو پڑھتا ہے پھر اس کو یہ دنیا کے لحاظ سے جتنی بھی مصروفیات غیر شرعی، جتنے بھی محافل و مجالس ہوتی ہیں، اس کے اندر اس کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ، کیونکہ ایک منصب ہے اس شخص کے پاس کہ اس کے سینے کے اندر قرآن پاک جمع ہے، ایک فن ہے اس کے پاس کہ وہ قرات کے ساتھ قرآن پڑھنا جانتا ہے، ایک مہارت ہے، ایک فن ہے اس کے پاس کہ وہ قرآن پاک کی تعلیمات پر مہارت رکھتا ہے اور اس کی تعلیمات کو جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا دنیا سے اس کا کیا تعلق؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ نہ وہ بھولنے والوں کے ساتھ اور نہ فضول کلام والوں کے ساتھ شامل ہو۔ بھولنے والوں کے ساتھ بھی جہاں پر قرآن مقدس پڑھنے کا ثواب ہے، وہاں پر اس کے بھول جانے کا بھی گناہ ہے۔ اس کے بھلانے پر احادیث میں وعیدیں آئی ہیں، عذاب کا ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں پر قل هو اللہ پڑھنے کا ثواب ہے، وہاں پر قرآن کی جو صورتیں ہم نے یاد کی، یاد کرنے کے بعد اگر ہم نے ان صورتوں کو بھلا دیا، اس بھلا دینے پر ہمیں اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے، خوف رکھنا چاہیے۔ اس پر جو عذاب ہے اس کو ہم نے سوچنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگ کر جو ہمیں صورتیں بھول چکی ہیں ان کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ یہ بھی اس کے آداب میں سے یہ بات بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا یعنی قرآن پاک کی تعظیم کا حق ادا کرتے ہوئے اسے لوگوں سے اور دنیاوی مشغولیت اور جو مصروفیت ہے اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل بزرگ شخصیت ہیں، برگزیدہ شخصیت حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب انسان اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے۔ کتنی شان اور عظمت اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس شخص کو اور اس حافظ قرآن کو اور قرآن کے قاری، قرآن پڑھنے والے کو عطا فرمائی کہ فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کیا دیتا ہے؟ بوسہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بہرکیف یہ تمام معاملات اس طرح قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کے حوالہ سے اور اس کی تلاوت اور اس لحاظ سے اس سے محبت کرنا، اس سے عقیدت کرنا اور قرآن سے وفا، یقین مانے یہی ہماری
دین و دنیا کی بہتری ہے، اسی کے اندر ہمارے لیے بھلائیاں ہیں۔ یہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا عظمت و شان رکھی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو قرآن کا فہم عطا کرے، قرآن کی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ تعالیٰ رب العالمین۔